اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مٹھی چاول کو چھت پر ڈالنے سے کیا ہوگا تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور بہت سے وظیفے اور عملیات کر چکے ہو تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس ایک عمل کو آزما لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا یہ آخری وظیفہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو خاص کر رزق دولت کے حوالے سے ہے۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے اللہ والو، یہ عمل سورۃ الکوثر کا اور ایک مٹھی چاول کا ہے، جس کو کرنے سے مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آپ کے رزق اور دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل آپ کی تنگ دستی اور بے برکتی کو ختم کرتا ہے اور آپ کو مالدار کر دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر اور ایک مٹھی چاول پر یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کرتے وقت کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ والو، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت جو برسوں سے پوری نہ ہوئی ہو، اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، صدقہ کرنا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کیا کریں، حتی الامکان کوشش کیا کریں جتنا آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے زیادہ صدقہ کیا کریں، کیونکہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو جو بھی آپ پر کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ والو، گرمیوں کے دن ہیں، اپنی چھتوں پر پانی والے برتن رکھو، دانے والے برتن رکھو، پرندوں کو دانہ ڈالو، چاول ڈالو، کوئی بھی چیز ڈالو۔ اگر دانہ نہیں ڈال سکتے تو کم سے کم پانی والا پیالہ اپنی چھتوں پر ضرور رکھو۔ یہ اللہ کی بے زبان مخلوق جب آپ کی چھت سے پانی پیے گی تو آپ کو دعائیں دے گی، اور جب یہ دعائیں دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے۔ اللہ والو، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اگر آپ 3 کام اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، یہ تو آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی دولت، پیسہ، عزت، شہرت، مقام، رتبہ، جو آپ چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے۔ اللہ والو، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، توجہ ذرا میری طرف کر لیجئے گا، سب سے پہلا کام، آپ 5 وقت نماز کے پابندی کرنا شروع کر دیں۔ اگر پہلے سے آپ پابند ہیں 5 وقت نماز کے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر پہلے سے پابندی نہیں کرتے تو آج سے نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اور دوسری بات، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ والو، جب آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ نے بعد میں ہاتھ بھی تو واش کرنے ہوتے ہیں، 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، اگر آپ ساتھ میں وضو کر لیں تو آپ پاک صاف حالت میں آ جاتے ہیں، اور پاک صاف حالت میں فرشتے آپ پر اللہ کی رحمت برساتے رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں، چاہے آپ 1 سپارہ پڑھیں، چاہے آپ 1 لائن کیوں نہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو لازمی کھولا کریں۔ تیسری اور آخری بات، توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی سارے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ والو، اپنی نظر کو پاک رکھیں،
اپنی نظر کو صاف رکھیں، اپنی تنہائی کو پاک رکھیں۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل یا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ عمل کیا، یہ گناہ کیا، تو میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ والو، آخرت کی تیاری یہاں سے کر کے جانی ہے۔ اگر آپ یہاں پر ہی آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو آگے جا کے آپ جب اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہاں پر کس کو پکارو گے؟ وہاں پر کون آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ تو اللہ والو، آج کل موبائلوں کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے۔ اس بیماری کا ہم کوئی علاج تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اپنے موبائل کو صاف رکھیں، بچوں کے موبائل کو چیک کریں، ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں کہ کوئی بھی وہ ایسا کام نہ کریں، ان کو بالکل اس چیز کی عادت نہ پڑ جائے۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے آج کا عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے تو وہ کھل جائے گا۔ جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، مالی حالات خراب ہو چکے ہیں، بلکہ خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دولت اور رزق تو ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ تو ایسے میرے تمام بہن بھائیوں کو لائف میں صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس اتنا رزق، دولت، پیسہ آ جائے گا کہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی ٹوٹا چاول لے لینے ہیں۔ ٹوٹا چاول آپ نے اس لیے لینے ہیں کہ پرندوں کو کھانے میں آسانی ہو۔ اللہ والو، آپ کو ایک چھوٹی سی روایت بھی سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص چاول کھاتے بغیر اگر چاول کے دانے زمین پر گراتا ہے تو وہ مفلس اور غریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر ایک مٹھی چاول اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والے درود، نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھیں، اور 7 بار ہی سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی اور 7 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں جھولی پھیلانی ہے، یعنی کہ اپنی ایسی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنی ہے جو بڑے عرصے سے پوری نہیں ہوئی۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، بے برکتی کے حوالے سے ہے، گھر گاڑی مصیبتوں کے حوالے سے ہے، پریشانیوں کے حوالے سے ہے، کسی لا علاج بیماری کے حوالے سے ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، یا شوہر نافرمان ہے، یا سسرال والوں سے تنگ ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور ایک بار درود پاک پڑھیں، چاولوں پر دم کر لیں۔ اب آپ نے اگلے 7 دن تک روزانہ تھوڑے تھوڑے چاول پرندوں کو ڈالنے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان میں چاول کا اضافہ کر سکتے ہیں جتنے چاہیں، اور صبح سب سے پہلے پرندوں کو چاول ڈالیں، پھر خود ناشتہ کرنا ہے۔ 7 دن تک یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے۔ جو لوگ پرندوں کو پانی یا پھر دانہ ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت خوش ہو کر آپ کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے کے کچھ ہی دن بعد آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوتی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے 7 دن اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے ان چاولوں کو بڑھاتے رہنا ہے، جب دل کرے آپ اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ چاول پرندوں کو ڈالیں، پانی کا آپ خاص خیال رکھیں کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور پرندے پیاس سے
نڈھال ہو کر جب پانی پئیں گے تو وہ دعا کریں گے، اور ان کی دعا ایسے عرش کو چیر کر اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچی تو سمجھیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی، رزق کی برسات آپ کے گھر پہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، یہ چھوٹا سا معمولی سا ایک عمل ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہی کریں کہ تھوڑے سے چاول لے لیں یا کوئی دانہ جو بھی آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے آپ ان کو ڈالیں، تازہ پانی فریش ان کا چینج کریں، اور اس کے بعد اپنے روزانہ روٹین کے معاملات کے جو بھی آپ کے کام ہیں ان کو سر انجام دیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو کیسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا معمولی سا عمل جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ آپ کے گھر پہ رحمتوں کی بارشیں کر دے گا، ایسے رزق برسے گا کہ جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ تو اللہ والو، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز برکتیں اور رحمتیں آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسے ایسے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کے گھر پہ رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کے ہمسائے جتنے بھی آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت اس صدقے میں ان کے گھروں میں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ تو جب اتنی برکتیں ہیں تو اللہ والو، یہ چھوٹا سا کام کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔